الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے اکثر خطباء کا، علماء کا درس قرآن، درس حدیث یا جمعہ کا خطبہ یا کسی جلسے میں خطاب سنتے رہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کے مسائل، اللہ کی طرف قریب لانے کی وعظ، ہم یہ سنتے رہتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی چیز کا اگر کوئی تذکرہ کر رہا ہو تو آپ کو مختلف قسم کے وعظ ملیں گے، تقریریں ملیں گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں کس کا مانوں، کس کا نہ مانوں؟ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، جس علاقے سے ان کا تعلق ہو، جس مذہب سے ان کا تعلق ہو، جس مسلک سے ان کا تعلق ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی سانس لیتا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے۔ اب یہ جتنی بھی انسانیت ہے، سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے نہ پیدا ہوتے، یا اگر ہم پیدا ہوئے تو ویسے فضول،
کوئی ذمہ داری نہیں. تو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ کوئی باطل طریقے سے یا ویسے فضول اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا نہیں کیا. پھر کیوں پیدا کیا؟ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے. اچھا، اب ہم کئی اعمال کرتے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، دن میں کرتے ہیں رات میں کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں یا سب کے سامنے کرتے ہیں. کئی اعمال ہم کرتے ہیں، کئی اعمال ہم کرتے ہیں. ہم جو بھی عمل کریں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں اب دیکھو نا، ہم پہلے سنتے تھے اعمال کا وزن ہوگا، جس کے اعمال نیکیوں والے زیادہ ہے، اس کو آن کر دیں، تو جس کے نیکیوں والے اعمال زیادہ ہے وہ کامیاب، اور جس کے برائیوں والے اعمال زیادہ ہے تو وہ ناکام. پھر اس کے لیے دلیلیں پیش کرتے تھے کہ وزن کے اعمال ہوں گے کہ نہیں. اپنے بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا، خاص طور پر جب ختم بخاری شریف ہو تو اعمال وزن کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پورے دلائل دیتے تھے. پھر اس کے بارے میں دلائل کہ یہ ہمارے اعمال کوئی لکھتے بھی ہے، ریکارڈ بھی ہوتے ہیں. آج کل دلیل بھی نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سمجھ آ گیا. ویڈیو لیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ریکارڈ ہوا، لیک ہو گیا، یا تو کوئی کروا رہا ہے یا ہو رہا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہ ہماری ریکارڈنگ یہ سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اچھے اعمال بھی، برے اعمال بھی. اور ان اعمال کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے پیارے محبوب، آپ کے رب کی قسم کہ ان سب سے پوچھا جائے گا، کہ یہ جو کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. اب جب ہمیں یہ پتا چلا کہ موت برحق ہے، موت کیا ہے، یہ بھی پتا چلا کہ کوئی اس سے بچنے والا، آنا ترتیب سے، جانا کوئی ترتیب اس کے لیے ضروری نہیں. کوئی ترتیب سے جائے ٹھیک ہے، نہ جائے لیکن کوئی ضرورت ہو. دادا پوتے سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن جانے میں پوتا دادا سے پہلے جا سکتا ہے. پھر جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میرے امت کے جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. وہ 60 اور 70 کے، اور بہت کم ایسے ہیں جو ان سے تجاوز کر جاتے ہیں، 80 سال کے، 90 سال کے، 100 سال کے، وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. اچھا، یہ بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو وہ کافر بن جائے گا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح وہ کیا ہوگا، اور اپنے ایمان کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دے گا. تھوڑی سی قیمت پہ کیا کرے گا؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں مہنگائی بھی زیادہ ہے، مسائل بھی زیادہ ہے، بیماریاں بھی زیادہ ہے، بے روزگاری بھی ہے.
تو اتنے فتنے اور فساد کا زمانہ ہوگا کہ ایمان چند ٹکوں کے عوض کیا ہوگا، بیچنے کے لیے بندہ تیار ہوگا۔ ہاں، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ موت برحق ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ بھی پتہ چلا کہ 60 اور 70 کے درمیان میں عمریں ہیں۔ تو پھر جب بندہ مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ کوئی جلا لیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو اپنی بات کریں گے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، کوئی عذاب نہ ہو قبر میں، پھر بھی یہ قبر ایک عذاب ہے۔ کوئی قبر میں عذاب نہ ہو، اتنا بندہ نیک ہو، لیکن پھر بھی قبر خود کیا ہے؟ تنہائی، اندھیرا۔ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم کہ وہاں پر نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا ہوگا، پیکج بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہماری سامنے ہیں، قرآن مجید میں آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ اب بولے نا، رب ہمارا کون ہے؟ رازق ہمارا کون ہے؟ خالق ہمارا کون ہے؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اور اسی پہ پھر قائم رہے، ادھر ادھر نہیں گئے، اپنی ساری زندگی اس کام میں صرف کی کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، مجھ سے اللہ ناراض ہو نہ ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے۔ تو کیا ہوگا جب اس کو موت آئے گی تو فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے کامیابی کی، رحمت کے فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی فکر نہ کرو۔ اور ساتھ ساتھ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوشخبری دیں گے وہ فرشتے اس بندے کو، ایمان والے کو، نیک اعمال والے کو، جنت کی۔ کون سی جنت؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر ایسا نہ ہو ایک دو دن کے لیے وہاں پر ہم ہو، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس جنت میں کیا؟ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پہ عمل کرے گا، جو جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کرے گا، جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے احکام کو مانے گا، وہ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا، جنت میں اس کا پڑوسی ہوگا۔ درجے کے حساب سے اب سارے بندے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ قبر
کیا ہے؟ خود ایک عذاب ہے، اندھیرا بھی ہے۔ اب جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف زیادہ بیچتا ہے، یہی درود شریف پھر اس کے لیے قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ یہی درود شریف پھر اس کے لیے قبر میں کیا بنتا ہے؟ اب اگر ہم چاہیں کہ ہماری قبر میں کیا ہو؟ اندھیرا نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف بھیجنے کی کوشش کرو۔ اور الحمدللہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، وہ سوتے نہیں جب تک وہ درود شریف نہ پڑھے، کام پہ بعد میں جاتے ہیں، پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق ہو تو وہ بندہ ناکام ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ تو قبر میں اگر ہم چاہے کہ وہ جنت بن جائے، تو پھر دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو، ہم وہ اعمال کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہو اور وہ خوش ہو۔ اب ہم اعمال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف، اور ہم ذہن میں یہ کہ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم ایسے اعمال کر سکتے ہیں، اگر کرے تو وہ خوش ہوں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو پھر چاہیے کہ وہ اعمال ہم نہ کریں، وہ اعمال ہم نہ کریں۔ دیکھو نا، کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بندہ وہ کام جو آپ اللہ کے سامنے کر سکتے ہو، رسول اللہ کے سامنے کر سکتے ہو، اپنے والدین کے سامنے کر سکتے ہو، اساتذہ کے سامنے کر سکتے ہو، تو اس میں کوئی جھجک نہیں، سمجھو کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور وہ کام کہ اگر لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو پھر سمجھو کہ اس کام میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم تو اس کو ریکارڈ کہہ رہے کہ یہ جو موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کیمرے میں جو ریکارڈ ہو رہا ہے، ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر یہ موبائل بھی نہ ہو، یہ کیمرہ بھی نہ ہو، تو وہ جو فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں اور اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو، اور اسی پر پھر ان کو موت آئے تو فرشتے رحمت کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ سیدھا جنت، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، سیدھا کہا جاؤ۔ اب اس کے برخلاف جو یہ نہیں کہتے، جو مسلمان نہیں ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی موت سے بچو۔ آپ لوگوں نے نمرود اور فرعون کے واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ ایسے لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ ہم سے زیادہ بڑا خدا اور کوئی نہیں،
انا ربکم الاعلی. شداد اپنے لیے جنت بنائی، جانا اس میں نصیب نہیں ہوا. قارون، حامان، بڑے بڑے مالدار، کسی کو اس کی مال نے موت سے نہیں بچایا. جس کا وقت پورا ہو گیا، یہ ساری دنیا دے دے اور کہے کسی ڈاکٹر کو کہ 5 منٹ ہمیں دے، 5 سیکنڈ ہمیں دے، کوئی نہیں دے سکتا. اب یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. دوبارہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی کیا ہو، یا دہانی ہو. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اچھے اچھے اعمال کریں، اچھے اچھے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو کیا کریں. تو جو کافر لوگ ہوں گے ان کے پاس بھی فرشتے آئیں گے اور ان کو پشتوں پہ اور ان جگہوں پہ ان کو ماریں گے، چہروں پہ ان کو ماریں گے، ان کا روح اس طرح قبضہ کریں گے. اور جب مریں گے تو پھر سیدھا جہنم میں جائیں گے. سیدھا کہاں جائیں گے؟ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. اللہ کو اپنا رب، یا اللہ کو تو رب مانا لیکن اس کو بھی مانا، شرک کیا. یا اللہ کو ہی مانتے رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر یا صفات پر کیچڑ اچالتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے، نبوت کے دعوے کرتے رہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم. اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ صبح ہو بندہ مسلمان، شام کو پتہ چلے کافر ہو گیا. کیوں؟ چند عوض، مال، پیسے، کوٹی، بنگلہ، عورت، اس کے بدلے اپنے ایمان کو بھیجے. ایسے تمام چیزیں جن کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے ہو، ہم اللہ سے دور ہوتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتے ہو، ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ ان کو سیدھا کہاں بھیج دیں گے؟ جہنم. اور جو ایمان والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ رحمت کے، اور پیار سے، محبت سے ان کے روح کو قبضہ کر لیں گے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہوگا، قبر میں ان کو اندھیرا نہیں ہوگا، ان کے قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دیں گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کہ سیدھا جاؤ جنت. اللہ رب العزت ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے. ہم جو بھی کر رہے دنیا میں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا، لیکن اللہ رب العزت خود قسم اٹھا رہا ہے. اے پیارے محبوب، آپ کے رب کی قسم، اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان سب سے ہم پوچھیں گے، ان سب سے ہم. اب جب یہ ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، بزرگوں کے افعال اقوال کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو، زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پھر بندہ ڈر جاتا ہے کہ ہم کیا کریں. بڑا مشکل ہے.
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے الکیس من دانا نفسہ، عقل مند کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. جو اپنے نفس کا کیا کرے؟ اپنے بچوں کا جب گھر جاتا ہے پوچھے آج دن کہاں گزارا، اسکول گئے تھے کہ نہیں. والدہ سے پوچھے کہ ان کو جو میں نے جیب خرچ کیا تھا ان کے علاوہ انہوں نے زیادہ پیسے تو نہیں لیے. حساب کتاب رکھ کے، حساب کتاب. آج جمعے کا دن ہے، جمعے والی دن صبح سے لے کر ابھی تک تو ہم نے کوئی درود شریف نہیں پڑھی. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جمعے کے بعد مغرب تک درود شریف پڑھا کریں. آج جمعے کا دن ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، حساب کرے. کل میں نے 2 نمازیں پڑھی تھی، آج میری کوشش ہے کہ 5 پڑھوں گا. آج میری کوشش ہوگی، ارادہ ہے کہ کتنی نمازیں پڑھوں گا؟ 5. اپنا محاسبہ کرے. کل میں نے 5 گانے سنے تھے، آج میں کوشش کروں گا کہ 5 سورتیں قرآن کی سنوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو سنوں. محاسبہ. الکیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اور ساتھ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ عقل مند کی 2 نشانیاں بتائی. نمبر 1 اپنے نفس کا کیا کرے، اور نمبر 2 وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے، تیاری کرے اس چیز کی جو موت کے بعد ہے. جو موت کے بعد کیا ہے؟ قیامت والا دن، قبر، جہنم، جنت. اب جو جس کے لیے تیاری کرے گا اس کو وہ ملے گا. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد کے لیے کہ تیاری کرے. ایک اور غالباً حدیث ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ آخرت کی کیا ہے؟ اور یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، اور جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے. یہاں پر عمل کرنا ہے، جزا آخرت میں ملنی ہے، اس کا بدلہ. اب ایسا نہیں کہ آخرت والے دن کوئی مصلی اٹھائے، میں نے مولوی صاحب سے سنا کہ درود شریف پڑھو، نماز پڑھو، اور وہاں پر شروع ہو جائے میں نماز پڑھتا ہوں. وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حساب کتابیں اس کے لیے تیار ہو. وہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی عمل ہو. کیوں؟ وہ دار الجزا ہے، اور دار العمل یہ دنیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی، اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی محاسبہ کرے، حساب کتاب رکھے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کیا کرے؟ اعمال کرے، اس کی لیے تیاری کرے. کیوں؟ موت وہ تو برحق ہے، وہ تو سب کو آنا ہے. اور وَالْعَاجِزُ من اتبع، اور عاجز، ناکام، بے عقل وہ ہے جو نفس کے خواہشات کے پیچھے پڑے، یعنی اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کرے. من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے کرے، جو وہ کہے غلط ہے صحیح ہے دیکھنا نہیں، کر گزرتا ہے.
وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، لمبی لمبی امیدیں. اب مسجد میں ہم یہاں ہے، کوئی مولوی صاحب نے تقریر کی، بڑا ظالم ملا ہے، تقریر بہت اچھی کی، کیا مسجد سے جب ہم باہر نکلتے سب کچھ بھول جاتے. کوئی سنتوں کے خلاف عمل کر رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو یا کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہو اور اس کو کوئی کہے یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہا ہے، یہ آپ کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ عمل آگے سے کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جب آپ کو نہ پتہ ہو اور آپ سے کوئی عمل ہو جائے اور پھر آپ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. یا آپ نے عمل اس ارادے سے، گناہ اس ارادے سے نہیں کیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ نے او اللہ غفور الرحیم ہے، یا اللہ میری توبہ، میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ گناہ کیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب ایک بندہ اسی لیے گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کے بعد توبہ کروں گا، تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کے برے اعمال سے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی اماں تھی اور بیٹا اس کا فوت ہو گیا تھا، رو رہی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میرا بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا. میرا بیٹا بچپن میں. پوچھا کتنی عمر؟ 300 سال. کتنی عمر؟ 300 سال. ایسی امت آنے والی ہے جس کی کل عمر 100 سے نیچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نا کہ میری امت کی عمریں کتنی ہوگی؟ 60 اور 70 کے درمیان، اور بہت کم اس سے تجاوز کریں گے، 80 90 100. تو وہ کہنے لگی یہ تو میں ایک سجدے میں گزاروں، 60 70 سال تو میں ایک سجدے میں گزار دوں. اور جس کو موت یاد ہو، جو موت کو یاد رکھے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ فوراً کہے گا میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ میرا پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مجھ سے حساب کتاب ہوگا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو کوئی بھی پھر گناہ نہیں کرے گا جب ہمیں کیا؟ موت یاد ہوگی. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، موت کو یاد رکھیں گے، عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگے، حشر کی سختیوں سے نجات کی دعا مانگے، جہنم کی آگ سے نجات کی دعا مانگے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نجات نصیب کریں گے. اب ایک حدیث اور بھی آپ نے سنی کہ ایک بندہ صبح مسلمان، شام کو کیا ہوگا؟ ایک بندہ شام کو مسلمان، صبح کافر، صبح مسلمان شام کو کافر. اور وجہ اتنے فتنے فساد کہ چند ٹکڑوں کے عوض اپنے ایمان کو بھیجیں گے. تو پھر قرآن مجید میں ایک دعا ہے، آیت ہے، دعائیہ آیت ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ دعا ہر وقت پڑھا کرے، اور وہ دعا ہم سب کو یاد بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سب کو یاد ہے نا؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں ایک مرتبہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یا اللہ آپ نے ہمیں جو ہدایت دی اس سے ہمیں نہ پھیر دے، ہم کہیں گمراہ نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے رحمت ہی عطا کر دے. اور کیوں؟ اس لیے کہ انک انت الوہاب، عطا کرنے والا، دینے والا آپ ہی ہے. تو یہ دعا مانگا کریں گے نا انشاءاللہ، ہر وقت یہ دعا مانگے. اور
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان والے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہے، تو فتنے فساد سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ثابت قدم ہم نہ رہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی حاجتیں اپنی دربار سے پوری فرما دے، اور جو بھی مقروض ہے یا اللہ ایسے اسباب پیدا ہو، یا اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ جو بھی بیمار ہے، جس بیماری میں بھی ہے، یہ ڈینگی بھی سنا ہے کہ آئی ہے، یا جو کرونا ہے، سب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے خواتین کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، یا اللہ سب کی عزت محفوظ فرمائے۔ یا اللہ جب قیامت والا دن ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہو، یا اللہ حساب کتاب کا دن ہو، یا اللہ ہمیں ساری دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ان لوگوں کے جو اس مسجد میں ہے، یا اس ورکشاپ میں ہے، اس محلے میں ہے، یا اللہ سب کی شرعی حاجاتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی مصیبت تکلیف میں ہے، یا اللہ اس کی اس مصیبت اور اس تکلیف کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت بند۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔